سورہ طٰہٰ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 115 سے 124 تک یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کے سجدہ کرنے کا اور ابلیس کے بہکانے کا۔ وہاں ذرا نکالیے وہاں حضرت آدم سے غلطی جب ہو جاتی ہے تو وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، قرآن دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نا؟ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور انہیں آگے کی رہنمائی بھی بخشی۔ اس کے بعد قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس کے بعد حکم دیا ہے اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تم دونوں اس سے سب کے سب اترو یا جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ یہاں دو باتیں غور کرنے کی، ایک تو یہ کہ اہبتا مثنیٰ لائے، سورہ بقرہ میں اہبتو تھا جمع، یہاں مثنیٰ لائے ہیں، تو اس کا خطاب اول وہلہ میں اوپر گفتگو جو ہے حضرت آدم اور حوا کی ہوئی ہے، اس لیے ان کا خطاب بھی آدم و حوا سے متبادر نظر آتا ہے، اور یہی ابن زید جو تابعی ہیں ان کی بھی رائے ہے۔ البتہ عبداللہ ابن عباس کے نزدیک حضرت آدم و حوا ایک فریق ہیں اور ابلیس دوسرا فریق ہے، اور ان دونوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ یہ بیٹا مثنیٰ آیا ہے۔ اب یہ آدم اور حوا سے اگر خطاب ہے، جمیعاً لانے کا مطلب کیا ہے؟ آدم اور حوا کے اندر ان کی ذریت بھی شامل ہے، جیسا کہ اس کے پہلے بقرہ میں اور آراف میں گفتگو جمع کے صیغے میں آیا ہے۔ آدم حوا اور ان کی ذریت بھی شامل ہے، اس وجہ سے کہا کہ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اس میں ایک دوسری چیز جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ یہاں توبہ کے قبول کرنے کے بعد حبوط کا حکم ہے، اترنے یا وہاں سے نکلنے کا حکم ہے۔ آپ لوگ سب لوگ غور کر رہے ہیں نا؟ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، یہ معاف کر لیا گیا ہے، اس کے بعد سے حبوط کا حکم ہو رہا ہے، غلطی معاف کر دی گئی ہے، توبہ قبول کر لی گئی ہے، اس کے بعد حبوط کا حکم ہو رہا ہے۔ یہ چیز سامنے رکھیے گا۔ سورہ اعراف میں آیت 11 سے لے کر آیت 25 تک یہی واقعہ ہے، اس کو بھی نکال لیجئے۔
اس واقعے میں آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 13 اللہ تعالی ابلیس سے سوال کرتا ہے کہ 12-13 میں کہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے جو جواب دیا اس کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، نسلی غرور میں ہوا گویا مبتلا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا فَهْبِطْ مِنْهَا، چلو یہاں سے نکلو جاؤ، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ یہاں رہتے ہوئے بڑائی کا اظہار کرو۔ تو سجدہ کرنے کے سے انکار کے بعد اس سے سوال جواب ہوتا ہے اور پھر گویا اس کو اس جگہ سے نکال دیا جاتا ہے فَهْبِطْ مِنْهَا۔ اگر وہ اہبتو جو فاعل جو جمع آ رہا ہے آدم اور حوا کے لیے، یا سورہ طٰہٰ میں مثنیٰ آیا، اگر اس میں ابلیس بھی ہے تو وہ ہے کہاں؟ وہ تو پہلے ہی نکالا جا چکا ہے۔ فَهْبِطْ مِنْهَا، اس سے پہلے اس کو نکالا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے مہلت مانگی ہے، اور مہلت جب مل گئی ہے تو اس نے چیلنج کیا ہے کہ آدم کو اور اس کی اولاد کو سیدھی راہ پر وہ رہنے نہیں دے گا، ان کی گھات میں بیٹھے گا۔ ان سب تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا ہے کہ جو لوگ تمہاری اتباع کریں گے تم کو بھی اور ان سب کو بھی جہنم میں بھر دیں گے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس کو راندۂ درگاہ کرنے کے بعد سے آدم کو کہا جا رہا ہے جنت میں رہنے کے لیے۔ اور پھر گویا کہ ابلیس کو موقع ملتا ہے، وہ برگلاتا بیوقوف بناتا ہے، خیر خواہ کے بھیس میں آتا ہے اور ان سے غلطی کرا دیتا ہے۔ یہ ابلیس سے پہلے ہی وہاں سے ہٹایا جا چکا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 24 23 22 23 24، ایک تو قصور ہوتے ہی اس کا ظاہری اثر یہ ہوا کہ جنت کی خلوت سے وہ محروم ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اور دعا کے کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، یہ دعا کی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا کر لی ہے، اور اس کے بعد سے اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ آ رہا ہے، یعنی توبہ کر لینے کے بعد یہ آ رہا ہے اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جمع کے صیغے میں ہے۔ اور یہاں بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ غلطی کرنے کے فوراً بعد انہیں اہبتو نہیں کہا گیا ہے، توبہ کی ہے اس کے بعد ان کے سامنے اہبتو بعضکم لبعض عدو کا حکم ہوا ہے۔ تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ توبہ کے قبول ہو جانے کے بعد ان دونوں صورتوں میں سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت سے نکلنے کا جو حکم ہے وہ توبہ کی قبولیت کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں سورہ بقرہ میں آ جائیے، جہاں ہم لوگ تھے۔ سورہ بقرہ میں اہبتو کا حکم 2 بار آ رہا ہے نا۔ ایک تو آیت نمبر 36 میں ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ غلطی ہونے کے بعد وہ وہاں کے عیش و آرام سے وہ محروم کر دیے گئے، اور ہم نے کہا کہ یہاں اترو، یہاں سے جاؤ۔ اس کے بعد ذکر ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، کچھ الفاظ سیکھ لیے، لے لیے، حاصل کر لیے، اور ان کلمات کے ذریعے اللہ سے توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ وہ بڑا رحیم ہے، برابر رحم فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آ رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ ان سے کہ تم سب یہاں سے، سب کے سب یہاں سے اترو، نکلو، جاؤ۔ یہ 2 بار جو آیا ہے اہبطوا، تو اس کو دیکھ کر ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 2 بار کیوں آیا ہے؟ تو ایک جو بالعموم جواب دیتے ہیں وہ یہ کہ پہلی بار جو اہبطوا آیا ہے وہ غلطی جو ہوئی اور نافرمانی جو ہوئی، اس کے نتیجے میں گویا سزا کے طور پر اور ناراضگی کے طور پر انہیں یہ حکم دیا گیا کہ یہاں سے اتر جاؤ، یہ کہتے ہیں۔ پھر جب توبہ قبول ہو گئی، توبہ کر لی، تو پھر دوبارہ کہا اے ہم پڑھا رہے ہیں یہاں، تو جب توبہ قبول ہوئی تو دوبارہ پھر اسی حکم کو دہرایا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ توبہ قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہیں رہو، تمہیں رہنا زمین پر ہی ہے، اور گویا زمین پر ہی رہنا ہے، اور وہی تمہاری اصل جائے قیام ہے۔ توبہ کی قبولیت کا مطلب نہیں کہ زمین پر تمہیں نہیں جانا ہے، تمہارے اس کا مقصد یہی تھا کہ زمینی کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، یہی چیز پیش نظر تھی۔ تو پہلا تو حکم جو ہے وہ ایک طرح سے حاکمانہ انداز میں ہی اہبطوا ہے، پہلی بار سزا کے طور پر ہے، اور دوسرا اس میں انداز تھوڑا بدل گیا ہے توبہ کی قبول کرنے کے بعد، اور پھر اس میں مزید ایک اضافہ ہے کہ دیکھو رہو اسی زمین پر، یہاں سے جاؤ جنت سے، اب تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا، اور ہدایت نامہ کی جو لوگ پیروی کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ نہیں پیروی کریں گے، انکار کریں گے، تو وہ ناکام ہوں گے اور جہنم کے سزاوار ہوں گے۔ یہ اسی مفہوم کا جواب ہمارے مفسرین دیتے ہیں بالعموم۔ بعض لوگ کشاف وغیرہ نے یہاں یہ کہا ہے کہ مجرد تاکید کے لیے
اس حکم کو دہرایا گیا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک بات کو جب بار بار کہا جاتا ہے، یعنی مختلف باتیں کہی جاتی ہیں، پھر بیچ میں ایک بات کو دہرا دیا جاتا ہے، تو اس سے وہ چیز ذہن میں زیادہ بیٹھتی ہے. اب یہ آپ نے لوگوں کی باتیں سن لی، سمجھ لی. اب ذرا سا پھر سے آپ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا کو دیکھیے. شیطان نے ان دونوں کو، آدم اور حوا کو، اس درخت کی وجہ سے پھسلا دیا اور انہیں نکلوا دیا اس عیش و آرام سے، اس مقام و مرتبے سے جس میں وہ تھے. محروم کروا دیا. اور وَقُلْنَا اس کے بعد آ رہا ہے، اور ہم نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. تو یہاں پر وَقُلْنَا ہے نا، وَقُلْنَا ہے، اور ہم نے کہا. یہ واو جو آتا ہے یہ ترتیب اور تعقیب کے لیے نہیں ہوتا، اس کا تقاضا نہیں کرتا. کسی کام کی ترتیب کے لیے فا آتا ہے، ثم آتا ہے. کسی کام کے نتیجے کے لیے فا وغیرہ آتا ہے. واو جو ہے مطلق دو باتوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. یہ اس سے یعنی یہ نہیں اس کا ہوتا کہ یہ کام پہلے ہوا ہے اور یہ کام بعد میں ہوا ہے. مطلق دو باتوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. اگر یہ فقلنا ہوتا تو پھر اس سے یہ بات نکلتی تھی کہ نکلوایا، محروم کروا دیا، چنانچہ ہم نے اس کے بعد انہیں یہ حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ. فا نہیں ہے، واہ ہے. فا ہوتا تو لازمی طور پر وہی مفہوم ہوتا، لیکن اگر فا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا. لیکن پھر سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں جو جس طرح سے ذکر ہوا ہے اس سے پھر یہ آیت متصادم ہو جاتی. سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف میں یہ بات بہت وضاحت سے آئی ہے کہ پہلے توبہ قبول ہوئی، انہیں معافی ملی، اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ جاؤ زمین پر رہو. اور یہاں اگر فقلنا ہوتا تو یہ ہوتا کہ غلطی کے بعد فوراً وہ انہیں یہ حکم دے دیا گیا اور پھر بعد میں توبہ ہوئی. تو سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف میں گویا تعارض ہوتا. سورہ اعراف اور طٰہٰ میں جو ذکر ہے اس سے یہاں فقلنا ہوتا سورہ بقرہ میں تو تعارض ہوتا. سورہ بقرہ کے علاوہ کہیں دو بار نہیں آیا ہے اِہْبِطُوا کا لفظ. 7-8 جگہ قرآن میں حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر ہے، لیکن 2 بار صرف یہیں آیا ہے. تو وَقُلْنَا اهْبِطُوا جو ہے یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے اور اس کے نتیجہ کے طور پر نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہ اس سے محروم ہو گئے اور جنت کی خلت وغیرہ اتر گئی، لیکن انہوں نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تلقین کی ہے، سنبھالا ہے، دعا کی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے انہیں زمین پہ اترنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ جو وَقُلْنَا اهْبِطُوا یہاں آیا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ بات میں بات آ گئی کہ ایسا ہوا تو محروم ہو گئے، جنت کی خلت اتر گئی،
اور یہ بات بھی سنو کہ ہم نے ان کہا کہ تم لوگ اب جاؤ زمین پہ. اب آگے یعنی یہ کب کہا؟ یہ کب کہا؟ یہ آیت اس میں خاموش ہے. توبہ سے پہلے کہا، توبہ کی قبولیت سے پہلے کہا، یا توبہ کی قبولیت کے بعد کہا؟ یہ آیت اس معاملے میں خاموش ہے. یہ آیت اس کی وضاحت نہیں کر رہی ہے یہاں پر سورہ بقرہ میں کہ یہ قلنا بتو جو کہا یہ توبہ کے قبول ہونے کے بعد کہا یا پہلے کہا. لیکن سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں جب یہ آیت آ رہی ہے تو وہاں بالکل وضاحت ہے اس کی، صاف صاف وہاں کی آیت بول رہی ہے کہ توبہ کے قبول ہو جانے کے بعد اہبتو کہا ہے. تو جہاں مبہم ہوتا ہے اور جہاں بات واضح نہیں ہوتی، خاموشی ہوتی ہے، سکوت ہوتا ہے، تو وہاں ہم ان جگہوں کو دیکھتے ہیں جہاں اس کی وضاحت ہوتی ہے. تو سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف کی روشنی میں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ جو ہے توبہ کے قبول ہو جانے کے بعد یہ بات کہی گئی ہے. یہاں استطراداً ذکر کر دیا گیا کہ بعد میں ایک بات نکل گئی کہ وہ کر دیا، پھر دہرا دیا اس کو. تو یہ چیز اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو ٹھیک ہے. اس طرح کے جملے ہوتے ہیں کہ ایک مفسر نے ایک جملہ پتہ نہیں کہاں سے نقل کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ آزا کفار و مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہاجر الی المدینۃ وتوفی بہا. وتوفی بہا یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے اذیت دی، چنانچہ آپ نے مدینہ کو ہجرت فرمائی. وتوفی بہا، وہیں آپ کا انتقال ہوا. اس کے بعد ہے فقاتلہ کفار مکہ مرارا، پھر مکہ کے کفار نے بار بار آپ سے جنگ کی. فافتتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سنۃ 8 من الہجرہ قبل وفاتہ بعامین. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ 8 ہجری کو اپنی وفات کے 2 سال پہلے فتح کیا. ثم حج فی السنۃ العاشرہ، پھر 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا. وتوفی بعد ذلک باشہر بالمدینہ، اور اس کے بعد آپ نے چند مہینے بعد مدینہ میں وفات پائی. دیکھیے توفی بعد ذلک باشہر بالمدینہ آ رہا ہے آخر میں، اور شروع میں بھی آ گیا کہ آزا کفار و مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہاجر الی المدینۃ وتوفی بہا. تو وتوفی بہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہجرت کی اور اس کے بعد وہیں فوراً وفات ہو گئی. ترتیب نہیں بتانا مقصود ہے، بلکہ اس کے آگے جو بات ہے کفار مکہ نے آپ سے جنگ کی، یہ سب تفصیلات ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ آ رہا ہے وتوفی. تو یہ اس طرح سے عبارت ہوتی ہے کہ کفار مکہ نے ستایا، آپ نے مدینہ کو ہجرت کی اور وہیں آپ کا انتقال بھی ہوا. یہ نہیں کہ فوراً انتقال ہو گیا. آپ اسی تفصیلات کے بعد سے پھر آگے کہا کہ 10 ہجری میں حج کرنے کے چند مہینے بعد آپ کی وفات ہوئی ہے. تو یہاں وہ توفی بہا جو ہے، اس کے بعد فقاتلہ کفار مکہ، مکہ کے کافروں نے آپ سے جنگ کی. اس کا آپ توفی پر نہیں ہے، فہاجر المدینہ پر ہے. یعنی کفار مکہ نے ستایا
آپ نے مدینہ ہجرت کی اور اس پر آپ کی وہاں وفات ہوئی، اس پر نہیں ہے، مدینہ ہجرت کی، پھر کفار مکہ نے بار بار آپ سے جنگ کی، بیچ میں توفیہ بہا ایک بات کہہ دی ہے۔ اسی طرح سے اس آیت میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، ہے نا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کا عطف جو ہے یہ کس پر ہے؟ اخرجہما مما کانا فیہ پر ہے، قلنا بتو پر نہیں ہے۔ جیسے وہاں ہم نے بتایا کہ فقاتلہ کفار مکہ کا عطف توفی بہا پر نہیں ہے نا، ہاجر الی المدینہ پر ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر جو ہے تلقا آدم من ربہ کا عطف قلنا بتو پر نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ شیطان نے اس درخت کے سبب انہیں پھسلا دیا اور اس راحت و آرام سے محروم کر دیا جو انہیں حاصل تھا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، حاصل کیے، توبہ کی، توبہ قبول کی ہوئی، تو فتلقا کا عطف ہے فاخرجہما مما کانا فی پر ہے۔ مزید درمیان میں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، بات نے ایک بات کا مزید اضافہ کر دیا وہیں پر۔ اصل جو ہے مقصود دنیا میں آنا تھا، یہ نہیں کہ دو بار ان کو حکم دیا جائے، فوراً ایک بار حکم دیا گیا اور دنیا میں چلے آئے، پھر دوبارہ حکم دیا گیا دنیا میں توبہ قبول کر لینے کے بعد۔ ایک بار حکم ہوا ہے، حضرت آدم نے توبہ کی ہے غلطی کے فوراً بعد، پریشان ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ جس آدمی کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور سرکشی نہیں ہوتی ہے نا، تو پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، توفیق دی، ان کو الہام کیا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں تو بہت تفصیل سے بڑے پیار بھرے انداز میں ہے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ لیکن شیطان نے جس طریقے سے ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، بہت ناصح خیر خواہ بن کر مختلف طرح کے حربے استعمال کیے ہوں گے، تو اس سے دھوکہ کھا گئے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور توبہ قبول کرنے کے بعد پھر انہیں گویا زمین پہ جو ان کی اصل جائے خلافت تھی وہاں ان کو بھیج دیا گیا۔ مقصد جو جنت میں رکھنے کا تھا وہ حاصل ہو گیا تھا کہ وہ عملاً دیکھ لیں کہ کس طریقے سے شیطان کا انہیں مقابلہ کرنا ہے، اور شیطان کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ پورا قصہ جو سنایا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بطور خاص سے اہل کتاب کو بتانا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہاں اس دنیا میں انسان کو کیوں بسایا گیا، کیوں آباد کیا گیا، کیا چیز تھی، ہے نا، اور اسی لیے یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اور اس واقعے کے تناظر میں یہ بات ہی بتائی گئی کہ ابلیس نے جس حسب اور نسب کے غرور میں آ کر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسی نسلی غرور میں، حسب اور نسب کے غرور میں تم لوگ اے اہل کتاب یہود اس میں گویا پڑ گئے ہو اور ابلیس کی پیروی کر رہے ہو، اس طرح سے اپنا نقصان کر رہے ہو۔
اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بھی حشر وہی ہو تو کرتے رہو. تمہیں فرشتوں کی سی روش اختیار کرنی چاہیے تھی، تمہیں آدم کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی، اور وہ غلطی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بتانے کے لیے یہ قصہ یہاں پر آیا ہے. جی، کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ پوچھ لے، نہیں تو آگے چلتے ہیں. ایک بات اور ضمنی طور سے کہ یہ توبہ قبول ہو جانے کے بعد زمین پر آئے ہیں. توریت میں اس کے برخلاف یہ بات ہے کہ گناہ کے نتیجے میں انہیں زمین پر اتارا گیا ہے، اور آدم نے غلطی کی، وہ گنہگار تھے، اور ان کی غلطی کی وجہ سے تمام اولاد آدم گنہگار ہے. اس کے سر پر ایک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. یہ توریت میں ہے. قرآن نے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ کہہ کر توریت کی اس تحریف کی جو ہے وہ تصحیح کر دی، اور توریت کے بیان کی تردید کر دی. ایسا نہیں ہے. آدم گنہگار کی حیثیت سے اس دنیا میں نہیں آئے. اسی کے نتیجے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان ازلی طور پر گنہگار، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ گنہگار ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے بیٹے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو بھیجا، اور وہ سولی پر چڑھ کر گویا سب کے گناہوں کا کفارہ بن گئے. اب اگر کوئی اپنے کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اس کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اس کے نتیجے سے، تو پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑے. ان کے ہاں یہ جو تصور ہے، یہ قرآن کے اس تصور کے بالکل برخلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز ذہن میں رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اور بہت بڑی غلطی جو ہے وہ بہت سے مذہبی لوگوں کے اندر ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ سمجھتے ہیں گناہ کر لیا تو لازمی طور پر اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، گناہ کبھی ختم نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا. یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر گناہ معاف ہو سکتا ہے، اس کا لازمی طور پر نتیجہ سامنے آنا ضروری نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندے کے اندر ندامت ابھر آئے، بندہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ بہت بڑی رحمت کی بات ہے. اگر انسان کو یہ سمجھے، انسان یہ تصور ہو کہ اب ان سے ایک غلطی ہوگی، یعنی بہت بڑا گناہ کر دیا، اب تو معاف ہونے والا نہیں ہے، تو پھر انسان کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے. اس سے ہم کتنا بھی کچھ کریں معاف نہیں ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان مزید دلیر ہو جاتا ہے. 99 قتل کیا تھا تو 100 پورا کرتا ہے، 100 کیا تو اس کے آگے بڑھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، بڑی اہمیت ہے اس کی. توبہ آدمی کو جس لمحے احساس ہو جائے اسی لمحے توبہ کر لینا چاہیے. ایک اور چیز جو ہے اس قصے سے یہاں جو ضمنی طور پر نکلتی ہے، وہ یہ کہ شیطان نے، ابلیس نے آدم اور حوا دونوں کو بہکایا ہے. ہوما آیا ہے نا، دونوں کو بہکایا ہے. یہ جو مختلف مذاہب میں تصور ہے کہ عورت گناہ کی اصل ذمہ دار ہے، عورت سے شیطان نے غلطی کرائی، اور پھر عورت نے آدم سے غلطی کرائی، عورت سبب بنی آدم سے غلطی کا.
اس وجہ سے مختلف مذاہب میں عورتوں کے تعلق سے بہت ہی غلط قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ شیطان نے دونوں کو جو ہے وہ کیا ہے، دونوں پر حملہ کیا ہے، دونوں کو بہکایا ہے، لیکن اس کا اصل نشانہ آدم تھے۔ اس کی ہمیں سورۃ طٰہٰ میں وضاحت ملتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں یہ ہے کہ دیکھیے سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ فوسوس الیہ الشیطان، الیہما نہیں ہے، فوسوس الیہ الشیطان ہے، تنہا حضرت آدم کے لیے ضمیر آ رہی ہے۔ اور وقال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اور اس کے بعد عصا آدم ربہ فغوا، عصا حوا نہیں ہے نا؟ تو قرآن اگر ذکر کرتا ہے تو دونوں کا ذکر کرتا ہے کہ دونوں کو شیطان نے بہکایا۔ اگر تنہا ذکر کرتا ہے تو صرف آدم کا ذکر کرتا ہے، آدم خاص نشانات تھے، آدم پر خاص وسوسہ اندازی ہوئی، تنہا حوا کا ذکر نہیں کرتا۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ عورت اصلی مجرم ہے، اور جو گناہ حضرت آدم سے ہوا وہ گویا کہ اس کی ذمہ دار حضرت حوا تھیں۔ یعنی قرآن ذکر کرتا ہے تو دونوں کی طرف نسبت کرتا ہے، اور اگر ایک کی طرف کرتا ہے تو آدم کی طرف کرتا ہے، حوا کی طرف نہیں کرتا۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مثنیٰ کا صیغہ ہے، لیکن آگے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تنہا آدم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حوا نے ایسا توبہ نہیں کی، حوا نے بھی توبہ کی ہے، لیکن اصلاً آدم علیہ السلام ہیں جو ذمہ دار ہیں، حوا تابع ہیں۔ اور حوا نے بھی توبہ کی، جیسا کہ سورہ اعراف میں قالا ربنا ظلمنا، دونوں نے کہا، دونوں نے دعا کی، قالا ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو یہ ایک دو باتیں ذہن میں آئیں جو میں نے مزید ذکر کر دیں۔ اگر کسی کے ذہن میں کچھ نہیں ہے تو پھر آگے چلے۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ وَإِيَّایَ، وإیایا فارہبون۔ ہاں وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وار نہیں ور، واركعوا مع الراكعين ہاں أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ جی
دیکھیے سورہ کے آغاز سے لے کر یہاں تک کسی سے براہ راست کسی کا نام نہیں لیا گیا تھا، نام لے کر کوئی خطاب نہیں تھا، لیکن روئے سخن، گفتگو کا رخ یہ اہل کتاب کی طرف تھا، ان پر تعریض تھی اور انہیں کو بطور خاص بتانا تھا۔ قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے آیتیں ہیں، لیکن جس وقت گفتگو ہو رہی ہے تو اس وقت اصلاً انہیں کو بتانا ہے، بغیر نام لیے۔ گفتگو عام انداز میں ہے، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کس سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک مقرر جب تقریر کرتا ہے، سامنے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ حالات اور موقع کے لحاظ سے گفتگو کرتا ہے۔ اس کے جملوں کو سن کر، اس کی باتوں کو سن کر ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے، اور جس آدمی کے اندر وہ خرابیاں ہوتی ہیں وہ خود بخود سمجھتا ہے کہ یہ بات مجھے کہی جا رہی ہے، اشارہ میری طرف۔ یہاں تک آیت نمبر 39 تک، 39 تک بغیر نام لیے گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس گفتگو کا رخ یہود کی طرف ہے۔ اب یہاں سے براہ راست نام لے کر خطاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے یہ فرق جو ہے اس میں وہ یاد رکھیے گا کہ آیت نمبر 21 کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ہمارے مفسرین بالعموم اس کو عام رکھتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا کو۔ مولانا امین صاحب بھی مشرکین عرب قریش وغیرہ کو مخاطب مانتے ہیں، لیکن میں نے جو گفتگو کی ہے اس میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں بھی گفتگو یہود ہی سے ہو رہی ہے۔ یہود کی عبادت کو قرآن عبادت تسلیم نہیں کرتا، اور یہود کے ایمان کو قرآن ایمان نہیں مانتا ہے نا، اسے کفر بتاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن کی آیتوں کا حوالہ بھی دیا ہے۔ یہ اختلاف سامنے رہے آپ کے۔ ہاں، ترجمہ کیجئے۔ اے بنی اسرائیل، ہاں یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، ہاں اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں، جی، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ اور صرف مجھی سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل اسر کے معنی ہوتے ہیں اللہ، بندہ کے۔ ایل اللہ کے لیے آتا ہے نا؟ تو عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کے معنی ہوئے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا، ہے نا؟ تو خاص طریقے سے حضرت یعقوب کے کو یہ لوگ اپنا وہ بتاتے ہیں، حضرت یعقوب کا نام لے کر ان کو ان سے خطاب کیا گیا ہے کہ اے یعقوب پیغمبر کی اولاد، نہ یہ کہہ کے انہیں شرم دلانا ہے۔ یہی حال ہوتا ہے، ان کے اولاد ہو کر تم جو حرکتیں کر رہے ہو، کیا یہ تمہارے شایان شان ہے؟ اسماعیل، اس میں بھی کیا ہے؟ ای اللہ، اسما مانے سنا، سین میم عین آ گیا ہے، ہاں اسما۔ اب ایل لگ گیا اس میں، اللہ نے سن لیا۔ ابراہیم نے دعا کی تھی تو اللہ نے دعا سن لی، اس مناسبت سے ان کا نام اسماعیل پڑا۔ جی، تو یہ اسرائیل کے بچوں، اس قرو ذکرہ کے معنی ہوتے ہیں
یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے یاد رکھنا. موقع کے لحاظ سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. چونکہ یہ لوگ بھول گئے ہیں، احسانات کو بھلا دیا ہے، اس سے غافل ہو گئے ہیں، اس وجہ سے آپ نے ترجمہ صحیح کیا کہ یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا ہے. کون سا احسان؟ سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت جو وہاں میں نے انعمت علیہم الذین انعمت علیہم میں بتایا تھا، شریعت کی نعمت، ہدایت کی نعمت. ویسے آگے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے ان کی ناقدری کی ہے، اگلے رکوع سے اس بہت سارے انعامات کا ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسان کیا ان پر اور کس کس طریقے سے انہوں نے ناقدری کی. سورہ مائدہ میں ہے کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. سورہ مائدہ آیت نمبر 20. اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد رکھو کہ اس نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے. نبیوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک زنجیر ہے. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، یہاں بھی اسلوب دیکھی، جعل فیکم ملوکا نہیں کہا، جعل فیکم انبیاء کی طرف سے، جعلکم ملوکا، تمہیں اقتدار کا مالک بنایا، تمہیں اقتدار دیا. جس قوم کی حکومت ہوتی ہے تو عملاً گویا پوری قوم حاکم ہوتی ہے، پوری قوم کو حکومت ایک طرح سے ملتی ہے. جعلکم ملوکا، تم کو اقتدار کا مالک بنایا، تم کو ملوک بنا دیا، صاحب اقتدار، تمہارے ہاتھ میں اقتدار دے دیا. تو یہ دین اور دنیا کی ساری نعمتیں، وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو وہ سب دیا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. یہاں پر سورہ مائدہ ہی میں آیت نمبر 7 میں ہے، مسلمانوں سے خطاب کر کے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. اللہ کے اپنے اوپر احسان کو یاد کرو، اس کے میثاق کو یاد کرو، جبکہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا جب تم نے سمعنا وطانا کہا. یہاں بھی شریعت کی نعمت مراد ہے. جی، تو اس سے کہنا کیا ہے؟ اس کو یاد کرو کا مطلب بھلاؤ نہیں، اس کا حق ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. ان احسانات کا تقاضا کیا ہے؟ یاد کرو کا مطلب اس کا جو تقاضا ہے، ناشکری نہ کرو، ناقدری نہ کرو، اس کا حق ادا کرو. اس کے بالکل الٹی روش تم نے اختیار کر رکھی ہے. یاد کرو کا مطلب یاد رکھیے گا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. عہد کے معنی وعدہ کے بھی آتے ہیں، اسم عہد، اور عہد کے معنی وعدہ کرنا، عہد و پیمان کرنا کسی سے. مصدر کے معنی بھی ہوتے ہیں. اوفو بعہدی، اوفو بعہدی کا مطلب ہے مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. عہد کی اضافت یہاں مفعول بہ کی طرف ہے، فاعل اس کا تم ہو،
तुम्हारे असलाफ थे, यानी तुम हो। औफू बेमा आहद तुमूनी अलैह, मुझसे जो अहद पैमान तुमने बांधा था उसे पूरा करो। ऊफे ब्याहदिकुम, तो मैं पूरा करूंगा तुमसे किए हुए अहद पैमान। तुमसे जो वादा मैंने किया है वो वादा मैं पूरा करूंगा। यहां भी अहद मसदर की इजाफत मफूल बिही की तरफ, बेअहदिकुम में गोया अहद का फाइल अल्लाह है। मैंने जो तुमसे अहद किया है ना, बेमा आहत तुकुम, और ऊफे बेमा आहत तुकुम, तो क्या है वो अहद पैमान? सूरे मायदा आपने निकाली थी, उसमें आयत नंबर 12 है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद पैमान लिया, और फिर ये भी कि क़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी नुसरत व ताईद तुम्हें हासिल रहेगी अगर तुम नमाज कायम करते रहे, ज़कात देते रहे, मेरे रसूलों पर ईमान लाते रहे, उनकी ताईद करते रहे, तो ऐसा होगा। ये तुमने अल्लाह ताला से अहद पैमान किया था कि हम ऐसा करेंगे। कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर इसका जिक्र है, अहले किताब से अहद पैमान का। इनसे ये अहद लिया गया था कि वो शरीयत पर कायम रहें और अल्लाह ताला की बंदगी करते रहें, और अल्लाह ताला की तरफ से जो अहद पैमान था वो ये कि अल्लाह की नुसरत और ताईद, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया था मेरी नुसरत और ताईद तुम्हें हासिल रहेगी, ये था। लेकिन इन्होंने अहद पैमान को भुला दिया तो अल्लाह ताला ने इन्हें भी ये जिल्लत के गड्ढे में धकेल दिया। यहाँ देखिए, औफू बेअहदी उफे बेअहदिकुम में सारे अहद हैं, लेकिन जो सिलसिला कलाम चला आ रहा है शुरू से, उसको अगर सामने रखें आप, तो यहाँ जिस चीज को नुमाया करना है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अहद पैमान जो इनसे हुआ था, तो आखिरी नबी आएगा तो उसका साथ देंगे हैं, और सारी अलामतें निशानियां सब बता दी गई थी। लेकिन जब वो नबी आ गया, उन्होंने पहचान भी लिया उसको, तो अपनी किताब के हुक्म को बालाए ताक रख दिया, पसे पुश डाल दिया और उस आहद को तोड़ दिया। होना ये चाहिए था कि सबसे आगे बढ़ते और गोया के आप सल्लम का साथ देते, लोगों को बताते कि वही नबी। औफू बेअहदी उफे बेअहदी, ये वही आया फरहबून। इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू कल होगी, याद रखिएगा, बता दीजिएगा। ये कोई कुछ कह रहा है? कल अभी तो इन्होंने शुरू ही किया था कि हो गया, फातिमा ही पढ़े कल। जी ठीक है। जी। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।